یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ فیصلہ جنرل یحییٰ صاحب کے واحد اس کا تھا، اس میں پاکستان آرمی انوالو نہیں تھی، فرد واحد کا ڈیسیجن تھا. اور اسی طرح لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی، ایک فرد واحد کا ڈیسیجن تھا. جناب اسپیکر، بارہا بار میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے، اور ہم سب یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت چٹھا جو ہیں وہ سین سے کدھر غائب ہو گئے؟ انہوں نے تو سنسنی خیز انکشافات کیے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کلیئر کٹ بتایا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا گیا. آپ کا فارم 47 کے ذریعے 70 اور 80 ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کیا گیا، سٹفنگز کی گئی، ٹیکنیکلی ان کو اڑایا گیا. جناب اسپیکر، انگریزی میں کہتے ہیں this is indeed a shameful act. اس کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد انہی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کو غائب کیا جاتا ہے. 4-5 دن وہ کہیں پہ چلہ کاٹتے ہیں ہمالیہ یا ہندو کش کی پہاڑیوں کی چوٹی پہ، شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے. سردیوں کا موسم تھا، 4 دن کیٹو کی چوٹی پہ وہ یا ننگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلہ کاٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا تھا. یہ ایک المیہ ہے جناب اسپیکر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب ہے. جناب اسپیکر، راولپنڈی کمشنر لیاقت چٹھا کو فی الفور ایک کمیشن کے سامنے بلایا جائے. ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہاں پہ 94 نہیں انشاءاللہ تعالیٰ 180 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے. جناب اسپیکر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں پارٹی کو. ہم لوگ 3 ریٹس کریں گے کورٹس میں کہ نمبر 1 جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو چاہے وہ کسی بھی انسٹالیشن پہ ہو، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے 9 مئی 2023 کی. نمبر 1. اور جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی 18 مارچ 2023 کو جوڈیشل کمپلیکس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آج غائب ہے، اس دن کی غائب ہے، اور وہ بھی پورا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہاں بھی جناب اسپیکر 9 مئی کو شہادتیں یا کسی کی ہوئیں، وہ ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسیں اور وہ شہید ہوئے، اور ان کے نام ایک بار پھر میں نے پہلے بھی اس ہاؤس کے سامنے پیش کیے، میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں پہ مرزا نادر شہزاد، بلاول شنواری، سیف اللہ، محمد راشد، عبداللہ وزیر، زاہد اللہ، رضوان احمد، جاوید اکاخیل، سکندر، ابرار احمد، عمر عزیز، عبد القدیر، ابراہیم، جاوید گل، ذاکر. یہ وہ 15 نوجوانان ہیں جناب اسپیکر جو اس دنیا میں نہیں رہے. یہ وہ 15 نوجوانان ہیں جن کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے. میرے یہاں پہ فاضل دوست جنید اکبر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حلقوں میں ملکنڈ کے ایریاز میں وہاں پہ پیراپلیجک لوگ موجود ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی جناب اسپیکر، آج وہ چل پھر نہیں سکتے. میری خود ان سے بات ہوئی تھی. یہ وہ ہولناک واقعے ہیں جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جناب اسپیکر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ بلیم دا وکٹم، جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا حساب ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟
جناب اسپیکر، میں یہاں پہ اس ہاؤس کی توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب، انہوں نے فارم 47 کے بارے میں اور 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں حنیف عباسی صاحب، ان کے ساتھ ان کی کوئی مکالمہ چل رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے کہا ویٹ سکینڈل کے حوالے سے، وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوا ہے، سکیم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا۔ تو اس مکالمے میں انہوں نے کہا کیئر ٹیکر وزیر اعظم، جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھیں، جو برسر اقتدار تھے 8 فروری کو، انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے، یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویٹ سکینڈل یا سکیم میں، انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم 47 کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آؤں گا پوری دنیا کے۔ سو یہ وہ حقائق ہیں جب خود ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، یہ سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، چاہے وہ یہ اٹیکس ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، قاتلانہ اٹیکس ہوں، یہ سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 مارچ 2023 جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے، اور جناب زین قریشی صاحب کے محترم والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے اریسٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ کلیئرٹی آف تھاٹ، آئیں بائیں سے، انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں آتا ہوں۔ اس اتنے میں مخدوم صاحب اور میں، ہم لوگ باہر گئے، پریس کانفرنس کی، اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے۔ وہ شخص کے بات نہیں کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے آگے نہیں آؤں گا، آپ عمران خان صاحب کو باہر بھیجیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ اندر گئے، ٹیئر گیس کا سیدھا ان کی لان میں، بغیر کسی پرووکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی بدامنی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی جناب اسپیکر کہ وہ پلان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا، ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کڈنیپ کرنے کا۔ ابڈکشن پلان تھا سارے کا سارا۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے، وزیر اعظم صاحب گھر میں نہیں ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور ان کے گھر میں ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑتی ہے۔ ان کی باپردہ اہلیہ جو ہے وہاں پہ ہیں، اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہاں پہ، وہ پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز، ان کے بچوں کے فوٹوگرافز، جو چیز انسان کو جو یادیں ہوتی ہیں جناب اسپیکر، فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے۔ یہ مٹیریلسٹک چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی، فیملی کی، وہ سب سے اہم ہوتی ہیں۔ سارا کچھ توڑ پھوڑ ہو گیا، چوری کر لی پولیس نے۔ پنجاب پولیس تو اس وقت جناب اسپیکر، جو اس وقت کا آئی جی ہے، جس کو میں ٹاؤٹ کہتا ہوں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، اس کا ایک ہی کام ہے، سب سے انڈسپلنڈ فورس آج ڈاکٹر عثمان کے نیچے ایک پنجاب پولیس کی انڈسپلنڈ فورس آج آپریٹ کر رہی ہے، جو ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے، انٹرینڈ اور دہشت گرد فورس جناب اسپیکر۔ میں یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایکسپنج کر رہا ہوں۔ وہ ٹاؤٹ نہیں ہے جناب اسپیکر، وہ پھر کیا ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ چلیں، جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہاؤس میں آ کے وہ ایسے، چلے جناب، جی ٹاؤٹ نہیں ہے، کوئی اور لفظ پھر
علی محمد خان آپ سوچ لیں کوئی اور اچھا سا. گلو بٹ. ٹھیک ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہاں پہ میں پھر جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر مشتاق صاحب ہنس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو ایکسپنج کرایا کوئی اور آ جائے گا لفظ. ٹھیک ہے جناب اسپیکر, یہاں پہ میں آپ کو جناب اسپیکر یاد کراتا ہوں 18 مارچ 2023 کو ہی اس جوڈیشل کمپلیکس سری نگر ہائی وے سے جب آپ G11 کی طرف مڑتے ہیں, سب سے آگے میری گاڑی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی مجھ سے 150 میٹر پیچھے تھی اور ہم لوگ وہ کنٹینرز کے ساتھ تھے اور ہم نے کہا جی ان کی گاڑی ہم لوگ اندر کی طرف کریں گے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں بحفاظت چلے جائیں. بغیر کسی وجہ کے اسلام آباد کے پولیس کے لوگوں نے اوپر سے پہلے پتھراؤ شروع کیا, جس طرح کے ٹوٹلی انڈسپلنڈ ایک فورس ہوتی ہے. پتھراؤ, کوئی وجہ نہیں تھی, ان کی گاڑی 150 میٹر پیچھے تھی. اور اس کے بعد جناب اسپیکر سٹریٹ فائرنگ کر کے ٹیئر گیس شیلنگ. جب وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی اس ٹرننگ پہ بھی, اس موڑ پہ بھی آئی, تو وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کے بادل تھے. ان کو بڑی مشکل سے ہم لوگ آ کے لے کے جا رہے تھے. ہمارا مقصد تھا کہ وہ جا کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں, ان کی حاضری لگے. مقصد کچھ اور تھا. وہاں پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ, وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ تھا, ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا اور وہ آپریشنلائز ہونے والا تھا. ہمیں گھنٹہ لگا وہ تقریباً 500 میٹر کور کرنے میں, گھنٹہ. بڑی مشکل سے آگے گئے. اس جیپ کے بونٹ پہ میں کھڑا تھا, میرے لیفٹ سائڈ پہ مراد سعید اور ان کے ساتھ زلفی بخاری, اور ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کھولیں. گاڑی کا منہ جو ہے, اگلے 2 ٹائر وہ ریمپ کے اوپر آئے تو بیرسٹر گور صاحب یہ موجود ہے, یہ سیدھا وہاں سے آئے اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا سینٹ ہیں, آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ, یہ 2 اشخاص آئے اور انہوں نے بونٹ پہ ہاتھ مارا. انہوں نے کہا جی نکلیں, یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا ٹریپ ہے, نکلیں ادھر سے. اور جو اس کے بعد جناب اسپیکر وہاں پہ 4تھی منزل سے جو پتھراؤ اور ٹیئر گیس شیلنگ کا سما تھا, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جو لاٹھی چارج وہاں پہ شروع ہو گئی بغیر کسی وجہ کے. وہ گیٹ بند کرنا چاہ رہے تھے, ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے. بڑی مشکل سے ہم لوگ ادھر سے نکلے. اور پھر جب آگے گئے تو بیرسٹر گور صاحب اس چیز, یہ شبلی فراز صاحب نے وہ پیپر جہاں پہ جج نے کہا جی یہ جا کے ان کی حاضری آپ سائن کرا لیں, وہ پتلا سا پیپر ہوتا ہے کورٹ کا, وہ لے کے گئے.